میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعے میں نے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 خطبوں میں 5 اصول بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو پہلا اصول بتایا تھا، ایمان اور عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو تو اپنے ایمان کو ٹھیک کریں اور پھر عمل کریں۔ دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر تقوی، اور چوتھے نمبر پر استغفار، اور 5ویں نمبر پر میں نے آپ کے سامنے دعا اور پھر کچھ دعائیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان دعاؤں کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ چھٹا اصول ہے ذکر الہی۔ اگر آپ دنیاوی تکالیف کی وجہ سے اکثر غمگین رہتے ہیں تو طبیعت کو سکون پہنچانے اور اطمینان قلب کے لیے ذکر الہی کا سہارا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ بات یاد رکھو، خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ جنت کی شجرکاری ہے، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمات ہیں، 2 جملے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، دونوں رحمان کو بہت پسند ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات زبان پر آسانی سے ادا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب موقع ملے آپ ہمیشہ دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ آپ کی زندگی میں جو ہے آسانیاں لائے گا، آپ کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور اسی کو اپنا معمول بنائیں۔ لیکن افسوس کہ آج کل لوگ اپنا غم دور کرنے کے لیے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، گانا لگا کر سنتے ہیں پریشانی دور کرنے کے لیے، جبکہ یہ مزید آپ کے دل کو بیمار کرنے والی چیزیں۔ تو
اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں اور دل کو اطمینان پہنچائیں، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ وہ حلال کر دیں گے زنا کو، وہ حلال کر دیں گے ریشم کو، وہ حلال کر دیں گے شراب کو، والمعازف اور موسیقی کو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ زنا اور شراب خوری کے ساتھ اللہ کے نبی نے موسیقی کا ذکر کیا، اور ہم اس سے دلوں کا سکون چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے زنا اور شراب خوری، اس کے ساتھ اللہ نے موسیقی کا ذکر کر کے ان کو، اللہ کے نبی نے موسیقی کا ذکر کر کے ان کو منع کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی میں بہتری لائیں اور معمول بنائیں اللہ کا صبح و شام کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے۔ اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اگر کوئی صبح و شام کے اذکار کر لیتا ہے اور جو دعائیں اور اذکار مختلف موقعوں کے ہیں وہ کر لیتا ہے، تو وہ ذکراً کثیرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ساتواں اصول ہے شکر۔ دیکھیں، خوشگوار زندگی کا حصول اور پریشانیوں سے نجات اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں تو اللہ کا ذکر وہ بھی کریں، لیکن شکر ادا کریں اللہ کی جو نعمتیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معلوم ہوتا ہے ناشکری کے نتیجے میں عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر کرو، ایمان درست کر لو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا ہے، قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ موجودہ نعمتوں پر اگر شکر ادا کیا جائے جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو صرف یہ نعمتیں بحال نہیں رکھتا بلکہ اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور شکر جو ہے دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اور آپ اتنا لمبا قیام،
اتنا اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو شامل رکھتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا بنا۔ شکار مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ کا لفظ ہے، یعنی بہت شکر کرنے والا بنا۔ وَلَكَ ذَكَّارًا، بہت ذکر کرنے والا بنا، اور وَلَكَ رَهَّابًا، اور بہت ڈرنے والا بنا، کہ میں تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں، اور تجھ سے ڈروں بھی۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ یعنی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ہمیشہ شامل رکھ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے فرمانے لگے واللہ انی لاحبک، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم۔ اور آگے فرماتے ہیں، مجھ سے فرمانے لگے اوصیک یا معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد تم اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد، نماز کے بعد کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، اور یہ حضرت معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے پر میری مدد فرما۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے اپنے پیارے ساتھی حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی۔ تو میرے بھائی وہ ہمارے لیے سکھائی، ہمیں بھی ان دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ 8واں اصول ہے صبر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، کسی قسم کا ڈر دے کر آزمائیں گے، اور والجوع، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور کبھی ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور کبھی جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے باغوں کو برباد کر کے، ضائع کر کے، والثمرات، پھلوں کو کم کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو اے نبی بتا دو کہ ان کے لیے بشارت کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ اولئک علیہم صلوات ورحمہ من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر اللہ کی مہربانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی سیدھے راستے پر لوگ۔ تو میرے بھائیو، کسی بندہ مومن کو کوئی پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اور وہ برداشت کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، یوں
اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اطمینان قلب نصیب کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، ذہنی ہو یا جسمانی، مومن کے لیے باعث خیر ہے جیسی بھی آزمائش، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی رنج و ملال پہنچے، حتی الشوکۃ التی یشاقها، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ تکلیف کانٹے کی پہنچے تو الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، کبیرہ گناہوں کو اللہ توبہ کے نتیجے میں ختم کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری۔ اسی طرح اللہ کے نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ اذی الا حاط اللہ عنہ خطایا، کوئی بھی مسلمان جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں ایسے ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جس بندہ مومن کو صبر بھی نصیب ہو، شکر بھی نصیب ہو، یہ دونوں صفات مل جائیں تو وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کے قسمت میں خیر کثیر کر دی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ کیا ان اصابتہ سرا، اگر اسے خوشی پہنچے، شکرا، وہ شکر کرے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر۔ تو میرے بھائیو، اس لیے صبر، ہمیشہ جو بھی تکلیف آئے واویلا کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کریں، اور یاد رکھیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے پھر اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے، اس لیے صبر کرنے والوں میں سے بنے۔ 9واں اصول ہے خوشگوار زندگی کا توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جو لوگ دشمن کی شرارتوں اور سازشوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، انہی کے لیے اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ ہی سب تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر قسم کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھا تھا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے ہر کام سنوارتا جاتا ہے، کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ جب وہ اللہ پہ دیکھیں، کرنا سب کچھ اللہ نے ہے، اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اب اللہ نے آپ کے سارے معاملات ٹھیک کر دیے، کیونکہ اللہ آپ کے لیے اب کافی ہو گیا، آپ کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بتائی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ پر توکل کی یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک جنگی سفر میں دوپہر کے وقت آرام کے لیے سارے صحابہ مختلف درختوں کے نیچے سائے میں آرام کے لیے لیٹ گئے، آپ بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، تلوار لٹکا دی۔ اب ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، دیکھا کہ سر پہ تلوار سونتے ہوئے وہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ کا فوراً آپ کا جواب کیا تھا؟ اللہ، مجھے اللہ بچا، یعنی اللہ بھی اتنا بھروسہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تجھے کون بچائے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، پھر آپ نے پکڑی۔ لیکن یہ جو روایت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اتنا ہے کہ اس نے تلوار واپس بند کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات اپنے صحابہ سے بعد میں بتائی۔ تو اللہ پہ توکل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہر معاملے میں کہ اللہ مہربانی کرے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، بیماری ہے اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھے، کاروبار خراب ہے اللہ ٹھیک کر دے گا۔ میں آپ کو بتا دوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اس انداز میں توکل کرو جیسے پرندے اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے۔ فرمایا کہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لگی ہوئی۔ ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لب جائیں گے، مل جائیں گے، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس طرح تم بھی اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ صحت دے گا، اللہ سب کچھ دے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو یقیناً اللہ حالات سب ٹھیک کر دے گا۔ 10واں اصول ہے قناعت۔ اللہ کے نبی قناعت کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، وگرنہ تم اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرو گے۔ کیوں؟ میری تنخواہ ہے 30,000 35,000 اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ ہے 80,000، میں کہتا ہوں ہے میری صرف 35، ان کی اب یہ جو صرف 35 کہہ رہا ہوں یہ ناشکری کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کی میں بے قدری کر رہا ہوں۔ میں یہ دیکھوں کہ اس کی 25,000 ہے میری 35,000 ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ میری تو 35,000 ہے۔ تو جب میں نیچے والے کو دیکھوں گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی صبح کرتا ہے معافی فی جسدہ، اس کا جسم بالکل صحت مند ہوتا ہے، آمناً امن میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں امن میں ہوتا ہے، عندہ قوت یومہ، ایک دن کی خوراک اس کے پاس ہے۔ فرمایا تو وہ یہ سمجھ لے کأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی کر دی ہے۔ یعنی 3 نعمتیں ہیں، صبح اٹھتا ہے صحت ٹھیک ہے اور امن ہے، پر امن ہے، اور تیسری ایک دن کی خوراک ہے، تو وہ سمجھ لے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے۔ اگلے دن اللہ دیکھے کہ اللہ پورا کرے گا، اس دن کا تو ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی نعمتوں پر قناعت کرو۔ جو عورتیں قناعت کرتی ہیں تو وہ اپنے خامدوں کے ساتھ مل کر
ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، وہ جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا نہیں گزارا ہوتا، جہاں سے مرضی لاؤ، پھر خاوند کیا کرتا ہے؟ رشوت لیتا ہے، اوٹ بڑھانگ کام کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو راضی کر سکے۔ اور جو عورت قناعت کرتی ہے، ٹھیک ہے تھوڑے سے گزارا کر لیں گے لیکن حرام کو شامل نہیں کرنا، تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور 11واں اصول ہے فارغ اوقات میں علوم نافعہ کا مطالعہ کرنا۔ فارغ اوقات میں علوم نافعہ کا مطالعہ کرنا۔ دیکھیں، جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ناخوشگوار زندگی اور دکھ بھری زندگی کے جو اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم وقت ضائع بہت کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، ڈائجسٹوں میں عشق و محبت کی جھوٹی داستانیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح من گھڑت قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، اور شطرنج کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، سارا دن میچ دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو صحیح کام میں لگائیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت نبی کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کے واقعات پڑھیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی بہت برکتوں سے نوازے گا۔ اس لیے فارغ اوقات کو ایک نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت بے قدری کرتے ہیں اور بڑے نقصان میں رہتے ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ ان دونوں نعمتوں کی بہت ناقدری ہوتی، اور یاد رکھیں قیامت کے دن یہ وقت کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم قدم نہیں ہٹا سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک، اس نے عمر کہاں خرچ کی، دوسرا علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تیسرا جو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا 2 باتیں، کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور اسی طرح اور چوتھا اللہ اکبر وعن جسمہ فیما ابلا، کہ اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں لگایا۔ تو گویا وقت کے بارے میں، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے وقت کو صحیح طور پر لگائیں۔ اور 12واں اور آخری اصول ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ یاد رکھیں، دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان تستجاب دعوتہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، وان تکشف عنہ کربتہ، اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے، دور ہو جائے، فلیفرج عن معسر، تو تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔